اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی 23 نمبر جو آیت ہے اسی کی کنٹینیوٹی میں، جس میں اللہ رب العزت نے جن رشتوں سے نکاح حرام ہے ان کے بارے میں بتایا ہے، اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ یہ آیت نمبر 24 ہے، جس میں اللہ رب العزت مزید ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرط یہ کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہے۔ البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور سورہ نساء کی جو آیت نمبر 25 ہے، اس میں ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں، تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ لہٰذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، ان کو قاعدے کے مطابق ان کا مہر ادا کرو، بشرط یہ کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے، نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کریں اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں۔ پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں اور ان کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کریں، تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اگر تم صبر ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ رب العزت بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔